جو سوالات کریں گے، جو اعتراضات اسلام پر کریں گے، ان اعتراضات کے ہم جوابات کیا دیں؟ اعتراضات کے جواب دینے میں جس پہلی بات کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام پر اعتراض کرتا ہے تو اعتراض سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ان کو پہلی ہی ملاقات میں اس کے اعتراضات کے جوابات نہ دیں۔ آپ کسی غیر مسلم سے سوال یہ کریں کہ بھائی نیوگ پرتھا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہ بات معلوم کی تھی کہ غیر مسلم جب اسلام پر اعتراض کرے تو ان کے اعتراض دینے کے وہ اصول کیا ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ایک بہت اہم اعتراض جو غیر مسلموں کی طرف سے کیا جاتا ہے اس کا جواب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اعتراض یہ ہے، غیر مسلم یہ کہتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی جب ان کو اسلام کا تعارف کرایا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے، بھگوان نے ہمیں ہندو گھرانے میں پیدا کیا ہے تو پھر ہم مسلمان کیوں ہوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کو اسلام ہی پسند ہے یا اسلام پر ہی نجات ملے گی، مکتی ملے گی، تو اللہ کو چاہیے تھا کہ ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کرتا۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی وہ کیا خصوصیات ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر لوگوں کو اسلام قبول کرنا چاہیے اور لوگوں کو جو نجات ملے گی، جو مکتی ملے گی، جو جنت ملے گی، وہ اسلام پر عمل کر کر ہی ملے گی۔ اس اعتراض کا جواب ہم چند نکات میں دیں گے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اسلام محفوظ دین ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس میں رد و بدل نہیں ہوا۔ قرآن کریم کے اندر ایک نقطہ اور ایک حرف بھی نہیں بدلا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا بالکل ایسے ہی آج ہمارے پاس موجود ہے، اور قرآن کریم کے اندر داخلی تعارض بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی کوئی آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی، قرآن کریم کا ایک حکم دوسرے حکم سے نہیں ٹکراتا ہے، جبکہ دیگر کتابیں جو ہیں، دیگر مذاہب کی جو کتابیں ہیں، ان کے ساتھ بالکل الٹا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر بائبل کی حالت دیکھیے کیا ہے۔ بائبل کے معنی ہی مجموعہ کتب کے ہیں۔ جب کچھ کتابیں اکٹھی کہیں ایک کتاب میں جمع کر دی جائے تو اس کو بائبل کہتے ہیں۔ بائبل میں 66 مختلف کتابیں ہیں، 66 کتابیں ہیں، اس کے مجموعے کو بائبل کہتے ہیں، جن کو 44 مختلف مصنفین نے الگ الگ اوقات میں جمع کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ بائبل جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ وہ 44 مصنفین کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح دیکھیے بائبل جو ہے جو پہلی دفعہ کتابی شکل میں آئی تھی وہ 325 عیسوی میں پہلی دفعہ اس کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا تھا، اکٹھا کیا گیا تھا۔ آج وہ جو سب سے قدیم نسخہ مانا جاتا ہے تورات کا، بائبل کا، وہ اس کے صرف ترجمے نشر کیے جاتے ہیں، صرف ترجمے اس سے کیے جاتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو نہیں دکھایا جاتا کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے، اس کے صرف ترجمے لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو بائبل کی حالت تھی۔ اسی طرح
جو ہماری سناتن دھرمیوں کی کتابیں ہیں ان کو آپ دیکھیے. سب سے پہلے آپ والمیکی رامائن کو دیکھیے. رامائن میں جس وقت والمیکی نے رامائن کو لکھا اس میں 6680 شلوک تھے. 6680 شلوک تھے اس کے اندر. لیکن اب اس میں 24,000 شلوک ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ اب ہم یہ نہیں پتہ لگا سکتے کہ کون سا اصلی شلوک ہے اور کون سا بعد میں داخل کیا گیا ہے. بعد میں کون کون سے شلوک اس میں ملا دیے گئے اور اصلی شلوک کون سے تھے. تو جب اتنی گڑبڑ ہو جائے کتاب کے اندر تو اس کتاب پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے. اسی طرح وید ویاس کی مہابھارت کو دیکھیے. انہوں نے مہابھارت لکھی تو اس میں 8,800 شلوک تھے. لیکن اب اس میں 1,00,000 شلوک پائے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کون سا اصلی، کون سا نقلی، کون سا اصل، کون سا جو ہے بعد میں ملایا ہوا، اس کو الگ کرنا بالکل ناممکن ہے. اسی طرح آپ گیتا کو لیجئے. گیتا یہ کوئی الگ سے وہ کتاب نہیں ہے جس کو بھگوان نے، اللہ نے اتارا ہو، بلکہ یہ وہ کتاب ہے، یہ مہابھارت کے 25 سے لے کر کے 42ویں ادھیائے کا نام ہے. 25 سے لے کر کے 42ویں ادھیائے تک کا جو درمیانی حصہ ہے مہابھارت کا، اسی کو الگ سے کتابی شکل میں جمع کیا گیا جس کا نام گیتا رکھا گیا. آپ مہابھارت کے حالت اب پہلے ہی سن چکے ہیں کہ اس میں کس درجہ اور کس حالت اس میں تبدیلی اور تحریف کی جا چکی ہے. آگے ویدوں کو دیکھیے. آج 4 ویدوں کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ 4 وید تھے، لیکن وید اصل میں ایک ہی تھا. اصل ایک ہی وید تھا. پھر اس کے بعد میں 4 حصے بنے. بعد میں 4 حصوں میں تقسیم ہوا. اسی لیے جو 4 حصے ہیں وید کے، بالکل وہی شلوک اور وہی باتیں دوسرے ویدوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وید اصل میں ایک ہی تھا جس کو بعد میں 4 حصوں میں الگ الگ تقسیم کر دیا گیا. ویدوں کے شلوک میں بھی اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے خود ہندو اسکالرز کے بیچ میں کہ اصل کتنے شلوک تھے اور بعد میں کتنے شلوک اس میں داخل کیے گئے. تو یہ حالت تھی دیگر مذہبی کتابوں کی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام تو خدا کا عطا کردہ دین ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے ادیان پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے خود ساختہ ہیں. لوگوں نے ان کو خود گھڑا ہے، لوگوں نے اس میں مکس اپ کر دیا ہے، تحریف اور تبدیلی کر دی ہے. دوسری اصولی بات اس سلسلے میں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اسلامی عقائد بالکل واضح اور عقل کے مطابق ہیں. بالکل واضح ہیں اور عقل کے مطابق ہیں، اور اس نے اتنے واضح ہیں کہ ایک ان پڑھ آدمی بھی ان کو سمجھ سکتا ہے، ان کو سمجھا سکتا ہے. لیکن دیگر مذاہب کے جو عقائد ہیں ان کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پر عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث. عیسائیوں کا جو عقیدہ تثلیث ہے اس میں آپ دیکھیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ خدا ایک ہے اور خدا 3 ہے. یعنی بیک ہی وقت خدا ایک بھی ہے اور اس کے 3 حصے بھی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا ایک بھی ہو اور خدا 3 بھی ہو؟ اب اس کو سمجھانے کے لیے جو بڑا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے اس کے لیے بڑے ذہین لوگ چاہیے، بڑے ایکسپرٹس لوگ چاہیے. عام آدمی نہ اس کو سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے. اور یہ پھر عقائد جو ہیں یہ غیر عقلی بھی ہیں، یہ انسان کی عقل میں ہی نہیں آتے کہ خدا ایک بھی ہو اور خدا 3 بھی ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح دیکھیے عیسائیوں کا جو عقیدہ کفارہ ہے کہ حضرت جو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی اور وہ گناہ نسلاً بعد نسل جو ہے لوگوں کو وہ گناہ لوگوں کے سر چڑھا آ رہا تھا، اس گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب پر چڑھا دیا، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جو اس عقیدے پر یقین رکھے. لیکن آپ دیکھیے یہ اتنی بے عقلی والی بات ہے اور اتنی اختلافی چیز ہے کہ اس کو عام آدمی نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے. جب آپ کسی عیسائی محقق سے، عیسائی پادری سے بات کریں گے تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، یہاں کی باتیں بتائے گا، وہاں کی باتیں بتائے گا، لیکن بالکل واضح 2 ٹوک الفاظ میں آپ کو کوئی کچھ نہیں سمجھا سکتا. اسی طرح سناتن دھرمیوں کا جو عقیدہ آواگمن ہے کہ انسان
مرتا ہے دوبارہ پھر اسی دنیا میں آتا ہے، پھر مرتا ہے پھر دوبارہ اسی دنیا میں آتا ہے، اور کبھی نباتات بن کے پیدا ہوتا ہے، کبھی جمادات بن کے پیدا ہوتا ہے، کبھی جانور بن کے پیدا ہوتا ہے، کبھی انسان بن کے پیدا ہوتا ہے. اور یہ پوری سسٹم ہے ان کے یہاں پر. یہ اتنا بے عقلی اور غیر واضح اور اختلافی مسئلہ ہے کہ عام آدمی اس کو نہ سمجھ پاتا ہے نہ سمجھا پاتا ہے. اسی طرح دیکھیے سناتن دھرمیوں کے یہاں مورتی پوجا کا جو عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، ایک ہی خدا پر یقین رکھتے ہیں، لیکن مورتی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں دھیان لگانے کے لیے. تو یہ بات اتنی بے عقلی والی بات ہے اور اتنی اختلافی چیز ہے کہ اور اتنی مشکل چیز ہے کہ عام آدمی نہ اس کو سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے. اسی طرح دیکھیے جو سناتن دھرمیوں کا عقیدہ ہے اوتار کا عقیدہ، کہ بھگوان جب دنیا میں ظلم بڑھتا ہے تو بھگوان جنم لیتے ہیں اور پھر دنیا میں انصاف کرتے ہیں. تو یہ بھی اتنا عجیب و غریب عقیدہ ہے کہ انسان اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا اور سمجھانے والا اس کو سمجھا نہیں پاتا. اس کے مقابلے میں اسلام کو دیکھیں کہ اسلام کے عقائد ایسے بالکل واضح اور ایسے عقلی ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح بالکل صاف اور بالکل عقلی ہیں. نمبر 3، اسلام نے معاشرتی مسائل کا حل پیش کیا ہے. انسان کی فطرت یہ ہے اور انسانی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کو ایسا نظام ملنا چاہیے، اس کے سامنے ایک ایسا نظام موجود ہونا چاہیے جو اس کی زندگی میں اس کی صحیح رہنمائی کر سکے. لیکن یہ رہنمائی اس کو دیگر مذاہب میں نہیں مل پاتی. اسی لیے آپ دیکھیں گے دیگر مذاہب میں روحانی شخصیات تو ہوتی ہیں، گرو جی ہوتے ہیں، لیکن وہاں مفتی کا تصور نہیں ہے. مفتی کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ شخص جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ کو دنیاوی زندگی شریعت کے مطابق کیسے گزارنی ہے، خدا کے قانون کے مطابق آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ ہوتا ہے مفتی، اور یہ مفتی کا کام ہوتا ہے. اس لیے دیگر مذاہب کے جو فالو کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ملکی جو قانون ہے، جو ہمارے ملک کا قانون ہے، اس کو ہی فالو کریں، اور اگر روحانیت کی کہیں بات ہوگی تو گرو جی کے پاس چلیں گے. لیکن اسلام نے تمام مسائل کا حل پیش کیا ہے. اس کی 2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی مثال، اسلام نے چوری کو ختم کرنے کا نظام پیش کیا ہے. اسلام نے سب سے پہلے لوگوں پر زکوٰۃ فرض کی کہ بھائی آپ کو ایک حصہ نکالنا ہے، آپ پر فرض ہے. اس کے بعد اس میں اس نے صدقات اور خیرات کا سلسلہ بھی رکھا کہ غریبوں کی اور محتاجوں کی اور مساکین کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں تاکہ چوری کے واقعات کم ہوں. اور اس کے بعد پھر اسلام نے سسٹم یہ رکھا کہ اگر پھر بھی لوگ چوری کرتے ہیں تو پھر چور کے ہاتھ کاٹے جائیں. اب اس پر جو ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے بڑے سخت قانون رکھے ہیں، لوگوں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے. لیکن آپ اگر انہی غیر مسلم سے پوچھیں کہ اگر آپ کی دکان کی کوئی چوری کر کے لے جائے، آپ کے گھر میں سے اگر کوئی چوری کر کے لے جائے اور آپ کو اختیار دیا جائے کہ آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں، تو سچی بات یہ ہے کہ ہر آدمی یہی کہے گا کہ میں اسے جان سے مار دوں گا، میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، میں اس کا پیر کاٹ دوں گا. اسی طرح کی باتیں آدمی کہے گا. اسی طرح موجودہ دور کا ایک مسئلہ ہے کہ عورت کی حفاظت کیسے ہو. اسلام نے اس کا بھی حل پیش کیا. پہلا حل تو یہ رکھا کہ مرد اور عورت دونوں کو حکم دیا کہ نگاہیں کنٹرول میں رکھیں، ان کو ایسی ناجائز جگہ پر لے کر نہ جائیں جن کو شریعت نے حرام کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر کوئی زنا کر لیتا ہے تو اس کے لیے پھر سزائے موت رکھی. اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے لوگوں کو مارنے کی سزا رکھی ہے. لیکن آپ اگر غیر مسلموں سے ہی پوچھیں کہ اگر کوئی ریپسٹ آپ کی بچی، آپ کی بہن، آپ کی ماں کے ساتھ ریپ کر لے اور آپ کو جج بنایا جائے تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ تو سچی بات یہ ہے کہ ہر آدمی یہی کہے گا کہ میں اسے جان سے مار دوں گا. تو اسلام نے بالکل انسانی فطرت کے مطابق چیز رکھی ہے.
لیکن دیگر مذاہب کے پاس جو ہے صرف اور صرف رسومات ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس قانون نہیں ہے، لو نہیں ہے۔ اس سلسلے کی چوتھی بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام فطرت انسانی کے مطابق ہے، اسلام فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ فطرت کہتے ہیں اس چیز کو، ان صفات کو جو ہر انسان میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بھوک لگنا، پیاس لگنا، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا۔ اگر ہم عیسائیت کو دیکھیں، عیسائیت نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی مکتی چاہتا ہے، اگر وہ اللہ والا بننا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اس کو اپنے گھر والوں کو چھوڑنا ہوگا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا ہوگا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا ہوگا، اپنے کاروبار کو چھوڑنا ہوگا، اور رہبانیت اختیار کرنی ہوگی، کہیں جنگلوں میں جا کر رہے، کہیں پہاڑوں میں جا کر رہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ تب آپ اللہ والے بن سکتے ہیں۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیے، اپنے کاروبار کیجئے، اچھے سے بہتر زندگی گزاریے، اس کے باوجود بھی آپ اللہ کو پا سکتے ہیں۔ تو اسلام نے، کیونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ لوگوں سے میل جول رکھنا چاہتا ہے، لوگوں سے میل جول رکھنا انسانی فطرت میں شامل ہے، تو اسلام نے وہ احکام دیے ہیں جو فطرت کے مطابق ہے، جو انسانی فطرت تقاضا کرتی ہے۔ اسی لیے جو ہمارے نو مسلم مہاجر بھائی ہوتے ہیں، ان سے جب انٹرویو لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے اسلام کو پا کر آپ کو کیسا محسوس ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو میں نے کوئی پایا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو میرے اندر پہلے سے موجود تھا، بس میں نے اس کو دریافت کر لیا، میں نے اس کو معلوم کر لیا۔ اسی وجہ سے ہمیشہ دنیا میں سب سے زیادہ جو دوسرے مذہب کو قبول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جانے والے لوگ سب سے زیادہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس سلسلے کی پانچویں بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک عالمی دین ہے، اور اس کی جو کتاب ہے قرآن کریم وہ عالمی کتاب ہے، عالمی کتاب ہے۔ اس سلسلے میں مریم جمیلہ کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے جو انہوں نے بجا فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ بائبل ایک قومی تاریخ ہے اور قرآن ایک عالمی پیغام ہے۔ بائبل میں تاریخ ایک صرف یہودی تاریخ اس میں ذکر کی گئی ہے، اس کے علاوہ اس میں اور کچھ ہے ہی نہیں، اور قرآن کو دیکھیں تو وہ ایک عالمی پیغام ہے۔ اور دوسری چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارا مذہب جو ہے تمام لوگوں کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ دیکھیے بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول مذکور ہے، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی وہ صرف مبعوث کیے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے، نہ کہ ساری انسانیت کے لیے۔ اسی طرح ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں اب ایک تحریک چلی ہوئی ہے جس کو گھر واپسی کی تحریک کہتے ہیں، گھر واپسی کی تحریک۔ یہ پچھلے 200-250 سال سے چلی ہے، جب سے آریہ سماج کی بنیاد رکھی گئی، سوامی دیانند سرسوتی نے اس کی بنیاد رکھی، تو انہوں نے پھر یہ فلسفہ پیش کیا کہ اب ہمیں لوگوں کو زبردستی جو ہندو بنانا ہے اور اسلام سے پھیر کر لوگوں کو ہمیں جو ہے ہندو دھرم میں داخل کرنا ہے۔ لیکن قرآن کریم اس کے الٹا بالکل الگ بات کہتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ قرآن کریم جو ہے یہ تمام لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ پوری انسانیت کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کہتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم فلا تعقلون، کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی چیز، ایسا ذکر نازل کیا ہے، ایسی قرآن نازل کیا ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری باتیں ہیں، تمہارے مسائل کا حل ہے، تو افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ اس سلسلے کی چھٹی بات یہ ہے کہ اسلام خالق کائنات کا عطا کردہ دین ہے۔ اسلام دیگر مذاہب کی طرح لوگوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، بلکہ یہ خالق کائنات کا عطا کردہ دین ہے۔
قرآن کریم اس کائنات کے مالک کا قانون ہے. اسلام جو ہے اس کائنات کو بنانے والے نے، اس کے مالک نے عطا کیا ہے. اس لیے اسلام ہمیشہ سے موجود تھا. جب سے دنیا میں انسان موجود ہے اسی وقت سے اسلام موجود تھا. لیکن انبیاء کے ساتھ اور دیگر کتابوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس میں تحریف کر دی اور حذف و اضافہ کر دیا. انبیاء کے نام بدل دیے گئے، ان کی کہانیوں میں ان کو کہانیوں کو بدل دیا گیا اور اس میں تحریف و تبدیلی کر دی گئی، کتابوں میں حذف و اضافہ کر دیا گیا. لیکن قرآن کریم یہ آخری کتاب ہے اور محفوظ کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. تو یہ مالک حقیقی کا، اس کائنات کے اصل مالک کا قانون ہے، اس لیے اس کو فالو کرنا لازم ہے، اور یہ آخری قانون ہے اس لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اب یہ کہنے لگے 2021 میں کہ میں اس قانون کو فالو کروں گا جو جواہر لال نہرو کے زمانے کا تھا یا اندرا گاندھی کے زمانے کا تھا. تو ایسے آدمی کو لوگ بیوقوف کہیں گے. ایسے آدمی کو بیوقوف کہیں گے کہ تم ایسے قانون کی بات کر رہے ہو جو آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا، جو اس زمانے کے حساب سے ہے ہی نہیں. اب آپ کو وہی رولز ماننے پڑیں گے جو مودی جی بنائیں گے، وہی انڈیا کا قانون ہوگا جو مودی گورنمنٹ پاس کرے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم ہندو دھرم پر رہیں گے، ہم عیسائی دھرم پر رہیں گے، تو اس کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں جواہر نہرو کے زمانے کے قانون پر عمل کروں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے اور اس کی یہ بات مانی نہیں جائے گی، کیونکہ اصل آپ کو اس قانون کو ماننا ہے جس میں تحریف نہ ہوئی ہو اور جو فائنل اور محفوظ ایڈیشن ہو. وہ صرف قرآن کریم ہے، وہ نہ بائبل ہے، نہ وید ہے، نہ قرآن ہے، اور نہ دیگر کتابیں ہیں. تو اس سلسلے میں یہی چند باتیں تھیں. اگر ہم ان ساری باتوں کو صحیح سے سمجھیں اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.